نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عز الدین اسٹار بک ٹی وی کی جانب سے ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کے دن ایک بہت ہی اہم واقعہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہے کہ خلافت کے دوران ان کی بسر اوقات کیسی چلتی رہی اور کیا کرتے تھے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ کیسی تھی ان کی زندگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھی۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کا کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں ہے کہ آپ کے لیے میٹھی چیز خرید کر لاؤں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے پینے سے کچھ تھوڑے سے پیسے بچا لیا کریں گے، اور کچھ ہی دنوں میں جب اتنی مقدار ہو جائے گی تو آپ رضی اللہ عنہ اجازت فرما دیں۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ اپنے روز کے کھانے پینے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ فائدہ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھیں، جیسے کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت میرے اہل و عیال کے خرچ کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغول ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا، بعض روایت میں ایک اوڑھنا، ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب نیابت میں پہنچیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائیں کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس واقعے سے جو بات ظاہر ہے وہ آپ سب لوگوں کو ماشاءاللہ معلوم ہو گئی ہے کہ ایسے لوگ کہ بیت المال سے ان کو، جو کہ سرکاری بیت المال تھا، اس میں سے ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے لیے مال مقرر ہوا کہ بھئی اتنا، جتنا ایک مہاجر کو ملتا تھا اتنا ہی مال ان کے لیے ڈیٹیل ہوا۔ وہ مال آتا رہا
اور اس میں سے یہ اپنے بس روکار کرتے رہے. اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ بیوی کو میٹھی چیز کھانے کا جی چاہا لیکن ان کے پاس دام نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھی میرے پاس تو لانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے میٹھی چیز لا کر دوں. تو بیوی نے کہا کہ اگر میں روز کی جو بیت المال سے مال آتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچا کے رکھوں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے اجازت دے دی. تو جب وہ مال اتنا سا بنا جس پہ وہ شیرینی آ سکتی تھی تو آپ نے جب ان سے وہ وصولی کی تو فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بیت المال سے اتنا مال اضافی مل رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ ان کی حالت تھی. آج ہم اپنے حالت کو دیکھیں کہ میرے بھائیوں، اپنا مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ تو علیحدہ سے ہے، لیکن ملک اور قوم کے مال کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. آج لوگ زبردستی، وہ حاکم تھے، وہ لوگ تھے جو حاکمیت سے دور بھاگتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اپنا بڑا نہ بناؤ، ہمیں ذمہ دار نہ بناؤ. ذمہ داری سے ڈرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ بھائی ذمہ داری نبھانا بہت مشکل ہے اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے اور جو سوال و جواب ہے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، ان لوگوں نے ان چیزوں سے بہت زیادہ یعنی کہ وہ معذرت کرتے تھے کہ بھی ہمیں بڑا نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، اگر ان کو ذمہ داری مل بھی جاتی تھی جیسے کہ اس واقعے سے ظاہر ہوا تو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ وہ جو اس چیز کو وہ پرسو کرتے تھے، ان کو چلاتے تھے اور ذمہ داری کو لیتے تھے اور قوم کے مال کی تحفظ کرتے تھے. اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے جو اچھا سیکھا گیا ہے اور جنہوں نے علم سیکھا ہے وہ حضرت صاحبان تھے اور صحیح عمل پیرا تھے. ٹھیک ہے، محمد وسلم کے ایک سنت طریقے پہ عمل کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محمد وسلم کے بعد طریقوں پر چلنے کی توفیق دے اور حضرات صاحب کرام جیسی مبارک زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے جیسی کہ ان کی زندگی تھی. واقعی ان لوگوں نے بڑی قربانی دی تھی. تو اسی پہ اتفاق کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کامیابی نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ بہت خوش آباد رکھیں، جیتے رہیں، آباد رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.